من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا ہے، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں. جو حضرات مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر والے حصے میں تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو بھی جگہ ملے اور سب مل کر بیٹھیں. جو حضور علیہ السلام کے اقدس پہ درود پاک پڑھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مسجد میں تشریف لائے ہیں وہ قریب قریب ہو جائیں، باہر والے اندر تشریف لیں. قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. دو باتیں عرض کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میں میزبان ہوں اور آپ کے درمیان اور مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہو چاہتا. ابھی معراج گزری ہے. پچھلے سال اسی اسٹیج پر معراج سے کچھ حصہ بیان کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے سال بیان کریں گے، لیکن اب معراج گزر چکی اور معراج کے ساتھ ساتھ عرج مارچ بھی گزر چکا ہے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں اور سوالات دیکھنے کو ملے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو شان دی اپنی قدرت سے دی، اس کے بعد جو لوگ چنے گئے وہ صحابہ تھے. صحابہ کے بعد کوئی مقام حاصل ہے تو علماء کو ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت انبیاء کے بعد ان کے جو ورثاء ہیں وہ ہر چیز کے وارث ہیں. یہ نہیں کہ وہ صرف مصلی رسول کے وارث ہیں یا صرف نمازیں اور تراویح پڑھانے کے لیے ہیں. حالات حاضرہ کے مطابق جو اشکالات اسلام پر، اسلام والوں پر ہوں، ان کو دور کرنا، ان کو علماء کو عوام کے سامنے ان کو بھی حل کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تقسیم ڈال دیا ہے کہ ہم نے دینداروں سے نہیں سیکھنا اور غیر دین کی چیزیں دینداروں سے پوچھنی ہیں. مثلا سیاست کا کوئی سوال ہے تو علماء سے پوچھیں گے، اور اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم نے احمد لیاقت کا شو دیکھنا ہے. ابھی ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گا رمضان شریف میں، لوگ اس کو بڑھ چڑھ کے دیکھیں گے. بہرحال دو باتیں آیت کے تحت عورت مارچ میں جو سوالات دیکھنے کو ملے وہ آپ حضرات کے سامنے وہاں جواب رکھ کے اجازت چاہوں گا. ایک سوال، عورت کہتی ہے مجھے مقام نہیں ملا، ہمیں آزادی چاہیے. یاد رکھیں کہ آزادی اور آوارگی میں، تکبر اور عاجزی میں ایک دھاگے برابر کا فرق ہے. ایک دھاگا برابر کا. اور اس کو سمجھنے کے لیے
ایک صالح آدمی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو بنایا اس پر بڑے ظلم ہوئے، اتنے ظلم ہوئے کہ ان کو انسان بیان کرنے سے بھی عاجز ہے۔ عرب کے جہالت کے زمانے میں ایک منقوہہ کو، بیائی ہوئی عورت کو دوسرے مرد کے پاس خود لے جایا جاتا تھا۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میاں والی کا واقعہ ہوا، سب نے سنا، سب نے وکالت کی۔ فیس بک پہ آپ نے دیکھی ہوگی، ہر آدمی نے زیادہ طور پر اس کی وکالت کی ہے، اور اس کے مظلومانہ ہونے کو سب نے بیان کیا کہ یہ بچی مظلوم تھی، ظلم کیا گیا۔ لیکن عرب کے معاشرے میں جب زندہ درگور کیا جاتا تھا ان کا مقدمہ کوئی نہیں لڑتا تھا، سب متفقہ طور پر زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کی وکالت کس نے کی ہے؟ اللہ رب العزت کے قرآن مجید نے اس کی وکالت کی ہے۔ وقت ہو تو سورۃ غفرت کی مکمل تفسیر پڑھ کے دیکھنا۔ ایک عورت نے سوال کیا، لڑکی نے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شاہ جی میرا ایک سوال ہے، سوال کا جواب چاہیے۔ شاہ جی نے پوچھا، جی سوال بتاؤ، سوال کیا ہے؟ اس بچی نے کہا، میرا سوال یہ ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج تک کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ نبوت صرف مرد کو مل رہی ہے، عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ شاہ جی نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور اس کو، بچی کو جواب دیا کہ یہ سوال تیرا نہیں، سوال تجھے دیا گیا ہے۔ فرمانے لگے، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتے ہیں، نبی کو بنایا جاتا ہے، اور ماں وہ ہے جو اس نبی کو جنتی ہے۔ اب مجھے یہ بتا کہ اس ماں کی عظمت زیادہ ہے یا اس نبی کی جو اس ماں کے بدن سے پیدا ہوا جس نے اس کا دودھ پیا؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں نماز شروع کر چکا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے، یا محمد، میں نماز توڑ کے جواب دوں گا، جی اماں جان، اب بتا یہاں شان نبی کی زیادہ ہے یا عورت کی زیادہ ہے جو نبی کی ماں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک لڑکی کا کوئی سوال آیا کسی اللہ والا کے پاس کہ عورت بڑی مظلوم ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر بڑی پابندیاں ہیں، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، ہر کام اجازت سے کرے گی، بڑی پابندیاں ہیں عورت پر۔ اللہ والے نے دیکھا، سمجھ گیا کہ سوال کا کیا مطلب ہے، تو کہنے لگے کہ کبھی لوہار کی دکان دیکھی ہے؟ لوہار کی دکان؟ اس نے کہا جی دیکھی ہے۔ اس میں کیا چیز دیکھی؟ لوہار کی دکان کے باہر کباڑ پڑا ہوا ہے، لوہے کے ٹکڑے ہیں، بکنے کے قابل نہیں ہیں، زنگ لگا ہوا ہے، مٹی ان کو کھا رہی ہے۔ لوہار نے کبھی دکان کے باہر جھاڑو نہیں دی، کبھی صفائی نہیں کی، سب چیز بکھری پڑی ہے۔ ہمیں کبھی سوار کی دکان بھی دیکھی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا جی دیکھی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے موتی ہیں، گری کے چورے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، وہ روز آتا ہے ان کو صاف کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے اس پر مٹی نہیں پڑی، اس کے باوجود صاف کر رہا ہے۔ روزانہ اپنا سامان گھر لے کے جاتا ہے، پھر گھر سے آتا ہے، صبح لے کے آتا ہے، کہیں کوئی مال چوری نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ نے کہا سنار اور لوہار کی دکان میں کیا فرق ہے؟ سنار اپنی چیزیں ساری اکٹھی کر کے لے جاتا ہے، لے آتا ہے، لوہار کا لوہا ایسے ہی پڑا ہے، کوئی نہیں کھا رہا، مٹی کھا رہی ہے۔ تو اللہ والا نے فرمایا کہ عورت اور مرد کا فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سونے، ہیرے، جواہرات جیسی قدر دی ہے کہ جس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور مرد کی مثال اس لوہار کی دکان میں پڑے لوہے کی طرح ہے۔ وہ لوہار جو پانی میں ہاتھ دھوئے نا، خدا کی قسم ڈرم بھی ہو تو کالا ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ پھر سوال ہوا کہ عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بھئی کیا ظلم ہو گیا؟
کہ اس کو تو وراثت آدھی ملتی ہے، مرد کو وراثت پوری ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بھی بتائیں۔ آپ نے سوال سنے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، جواب نہیں سنے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سوال ہی ڈالتے ہیں، جواب نہیں ڈالتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا کھانا پینا یہ چیزیں کس کے ذمہ ہیں؟ کس کے ذمہ ہیں بھائی؟ مرد کے ذمہ ہیں۔ اور مرد کو تو وراثت ملتی ہے صرف باپ کا حصہ، اور عورت کو باپ کا بھی ملتا ہے، شوہر کا بھی ملتا ہے۔ اب اویلا تو ہمیں کرنا چاہیے نا، ہمیں ایک جگہ سے وراثت مل رہی ہے، کچھ دو جگہ سے، اگر ہمارا ایک طرف خالی ہوا دوسرے کی بھی چھوٹی، دوسرا تو ہے ہی نہیں۔ پھر سوال ہوا ہماری تو دیت آتی ہے، ہمیں تو آدھی دیت دی جاتی ہے۔ مرد قتل ہو گیا 100 اونٹ دیت کے، عورت قتل ہو گئی 50 اونٹ دیت کے، ہمارے ساتھ یہ بھی زیادتی اور ظلم ہوا۔ اچھا بھائی، اب یہ بتاؤ اگر عورت قتل ہو گئی 50 اونٹ اس میں استعمال کرتے ہیں؟ بتاؤ، وہ تو چلی گئی قبر میں، مدفونہ ہے، اب 50 اونٹ مل رہے ہیں شوہر کو، اور اگر قتل ہو گیا شوہر 100 اونٹ کس کو مل رہے ہیں؟ 100 اونٹ کس کو مل رہے ہیں بھائی؟ اب مظلوم کون ہے؟ وویلا تو ہمیں کرنا چاہیے نا بھائی، ہمارے لیے 50 کیوں، اس کے لیے 100 کیوں؟ لیکن یہاں الٹی گنگا پہاڑ کو چڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، دین والوں سے دوری، اسلام سے دوری، اسلام والوں سے دوری۔ اب اتنے مقام کے بعد بھی اگر عورت کہے مجھے کچھ نہیں ملا، یقین کریں آپ معاشرہ دیکھیں، 12 سال کے بچے کو سمجھا دیا جاتا ہے یہ تمہاری والدہ ہے، یہ تمہاری بہنیں ہیں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، والدہ کا خیال رکھنا ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے سامان لینا ہے۔ یقین کریں 14 سال کا بچہ فکر میں پڑ جاتا ہے میں نے کچھ کمانا ہے۔ آپ نے سینکڑوں ایسے بچے دیکھے ہوں گے FA کے اندر، FSC کے اندر اچھے نمبر لینے کے باوجود مزدوریوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے 14 سال کے بچے کو فکر کرنے کی؟ وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرا گھر آسان ہو، گھر بار آسان ہو، میرے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو سب کوشش کریں گے بھائی اسلام والوں سے جڑنے کی، سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں۔ ابھی مولانا معاویہ اعظم MPA چھن، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے یہ قرارداد میرے خیال میں پیش کیا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے شو بند کیے ہیں۔ ایک آدمی 11 مہینے میں جرمانہ کرتا ہے، 11 مہینے، اور 12ویں مہینے کو رمضان میں ٹرانسمیشن کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں لوگوں کو اسلام سکھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کر کیا رہا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اب سب جانتے ہیں، ایک عالم اس نے ایک مسلک سے بٹھایا، دوسرا دوسرے مسلک سے، تیسرا تیسرے مسلک سے، چوتھا چوتھے مسلک سے، پانچواں پانچویں مسلک سے۔ اب اس میں اختلافی مسلک چھیڑنا ہے، ہاں بھائی بتاؤ ہم کو چننا کیسے ہے؟ 5 منٹ حضرت کا بیان ہوگا، 5 منٹ دوسرے کا، 5 منٹ تیسرے کا، 5 منٹ چوتھے کا، 5 منٹ 5ویں کا۔ اب جب دلائل ٹکرائے، ایمان کو لذت پیاری ہونی ہے نا، جب دلائل ٹکرائے، ان کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی، آپس میں جب ان کی دلائل کا مذاکرہ شروع ہوا، تبادلہ شروع ہوا، تو پھر یہ کہیں گے اب ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک، پھر آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ اب کیا ہوگا؟ 25 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پھر شو شروع ہو گیا۔ اب ہونا کیا ہے؟ 25 منٹ کے بعد اس نے آ کر پوچھ لینا ہے سی صلاح کے بارے کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لچھے دار کتابیں مجھے آتی نہیں ہے، مجھے یہی باتیں آتی ہیں۔ کیا کہنا اس نے جی صلاح کے بارے کیا ہے؟ اب پھر 25 منٹ کا شو چلے گا، 25 منٹ بعد وہ سارے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، ساروں کے آپس میں دلیلیں ٹکرانی شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ کہے گا ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک، کبھی واپس آتے ہیں، اب وہ چائے کافی پی کے پھر آ جائے گا۔ اب اس نے تیسرا مسئلہ چھیڑ دینا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے اس بات پہ اختلاف کیا ہو کہ بھائی مسجد میں داخل ہونے کی دعا میں اختلاف ہے؟ کسی نے سنا ہو؟ سنا بھائی کسی نے یہ سنا ہو کہ واش روم میں داخل ہونے کی دعا میں اختلاف ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ کیوں اس پہ پروپیگنڈا ہی نہیں ہونا، کام پڑھتے ہیں ہمیں پتہ۔ کسی نے سنا ہے وضو کے درمیان کی دعا یہ ہے اور آخر کی دعا یہ ہے؟ کسی نے اختلاف سنا ہے؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمیں پتہ ہے اس پہ پروپیگنڈا ہی نہیں ہونا، اس کو چھیڑ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بات کرنی ہے تو اس پر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ اب نماز شروع ہو رہی ہے، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں؟
کے بعد ہم نے ہاتھ باندھنے کہاں ہے، اس کے بعد ہم نے رفع الجان کب کرنا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ہم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، آمین کیسے کہنی ہے اس کو پتہ ہے، یہ مسائل میں جھگڑا ہونا ہے۔ جو قوم نماز میں متفق نہیں ہے کیا کرے گی؟ اہم ترین عبادت میں ہمارا یہ اختلاف ہے، اور سارا کیا کرتا کس کا بھائی؟ سارا کیا کرتا کس کا؟ میڈیا کا۔ عوام کیا کہتی ہے؟ مولویوں نے پھٹا نہیں بولتے، وہ 25 منٹ کا جو اس نے اختلاف ڈالا ہے امت کے اندر، وہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو دین کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہے بھائی، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ اصل حقیقت کیا ہے، 5 بندوں کو لڑائے گا، 5 منٹ کے کلپ جو امت دیکھے گی، ہم جیسے لوگ دیکھیں گے اس کے ویوز بنیں گے، ایسا آ رہا بیٹھے ہیں۔ اور علماء کا کیا ہے جی، یار کل میں نے دیکھا مولوی صاحب پارک سے سامنے سے گزر رہے تھے، تو ساتھ والا کیا کہے گا؟ یار آج کل ہم نے محلے کا مولوی پڑھا گیلا ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، مولوی خدا نہ خواستہ اگر چوڑیوں کی دکان سے آگے سے گزر جائے، مولوی محلے کا بڑا رنگین ہو گیا ہے، مولوی اگر پارک میں چلا جائے، کوئی کہہ دے کہ میں نے پارک میں مولوی صاحب کو دیکھا ہے، ساتھ والا کہے گا یار ٹہلنے آیا ہوگا، ورزش کرنے آیا ہوگا، تو مولوی کے ورزش سے کیا لینا دینا؟ مفتی طارق مسعود اگر جیل پہ جائے تو اچھی بات ہے، کیوں؟ اسٹار ہے، اگر کوئی ہمارے محلے پہ چلا جائے نا تو اس کو ورزش کے ورزش سے کیا لینا دینا؟ اچھا بھائی یار میں نے کہا مولوی صاحب کو دیکھا اپنے بچے کے لیے کھلونا خرید رہا تھا، مولوی کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، بھی کس سے کھیلیں؟ جذبات سے کھیلیں کیا؟ ہم نے یہ کل مولوی صاحب کو دیکھا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اچھا ضرور اس نے کوئی گھپلا کیا ہوگا، 8,000 تنخواہ میں موٹر سائیکل تو نہیں آتی۔ ہم نے کہا مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب فلاں شادی میں گئے ہوئے تھے، بھائی نکاح پڑھانے کیا ہوگا؟ تو کہتا نہیں نکاح تو پہلے سے ہوا ہے، مولوی کو تو چاولوں اور بریانوں کی خوشبو لے کے آئی ہوگی، ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایک مولوی 8,000 تنخواہ لے کے کوشش کر رہا ہے، اپنی کلاس سے ہر سال 10 بچے فاضل دے رہا ہے، اپنے سے اچھے پیدا کر کے دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر شگرد عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، برابر جگہ بنا کے دیکھتا ہے، میرے سامنے بیٹھ کے پڑھا، مجھے کوئی ایک پروفیسر دکھا، ایک IAS کا افسر دکھا، لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا دکھا جس نے اپنے جیسا ایک مرد پیدا کیا ہو۔ پھر بھی زمانے کی گالیاں مولوی کو کیوں ہے؟ مولوی کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ بتا 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا ان کا مولوی تھا، کون تھا کہ نہیں؟ کل دنیا کا رقبہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ، اور امیر مہاجر نے حکمرانی کیا 65,64,000 مربع میل پر۔ بتاؤ مولوی تھا کہ نہیں تھا؟ 60,000 بیڑے تیار کرنے والا مولوی تھا کہ نہیں تھا؟ ہم اس کے نقش قدم پہ نہ چلیں تو کس کے نقش قدم پہ چلیں؟ پھر بھی اعتراض کس پر؟ مولوی پر۔ تو بھائی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا سے دور رہیں، اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھیں۔ دنیا کیا دیتی ہے؟ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے اتنا آپ کو کھینچتی چلی جائے گی، اتنا کھینچتی چلی جائے گی۔ نواز شریف کو تھوڑا ہے، زرداری کو تھوڑا ہے، نہیں ہے، وہ کبھی انہوں نے چھوڑا دنیا کو؟ نہیں چھوڑا۔ یہ یاد رکھیں جتنی زیادہ کماؤ گے اتنی زیادہ کا حساب دو گے، جتنی کم کماؤ گے اتنی کم کا حساب دو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہیں، آپ جائیں غلام لے کے آئیں۔ آپ کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے چھاتی پہ جو چمڑے کی وہ ہوتی تھی نا آگے بنی ہوئی کھانے کے لیے، مشکیزہ تو کمر پہ آ جاتا تھا، آگے رسی ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے چھاتی کا نشان پڑ گیا تھا کہ آپ غلام مانگ کے لے آئیں حضور علیہ السلام سے، کہ حضور علیہ السلام آپ کو غلام عطا کریں گے، وہ پانی بھر کے لے آیا کرے گا۔ حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کے پاس گئی کہ ابا مجھے غلام چاہیے، تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلام کو رہنے دو، گھر کے کام خود کرو، میں ایک تسبیح دے دیتا ہوں وہ تسبیح کیا کرو، آپ کے مسائل غیبانہ طور پر حل ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے تسبیح بتائی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کریں۔ ہمارے آئیڈیل تو یہ لوگ ہیں، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس پروپیگنڈے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ عورت مارچ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو جی نکما بندہ گھر پہ آ کے سوچے نہ کیا کرے، نکما بندہ گھر پہ آ کے سوچے نہ کیا کرے، سمجھ آنے پیے گا۔ جب سے ہم
نے گھروں میں نوکرانیاں رکھنا شروع کی ہیں نا، تو گھر پہ عورت اکیلی بیٹھ کے سوچتی ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے، اس نے آزادی کے نام پہ آوارگی مانگنی